لائٹ ہاؤس کی جامع مسجد عثمان غنی کے قریب رہائش پذیر امیر اہل سنت کے بچپن کے صحبت یافتہ عمر رسیدہ سفید ریش اسلامی بھائی محمد اقبال عطاری، انہوں نے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ جب لینے کے لیے پہنچے تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، حاجی مشتاق کو اگلی سیٹ پر بٹھایا، ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حاجی مشتاق نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکی۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر سڑک کے جانب کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ کوئی چیز بھول گئے ہوں گے، تو حاجی مشتاق نے اتر کر، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھا تھا اس طرف سے دروازہ کھولا اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہا مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق نے کہا کہ آپ سفید ریش ہیں، بے دھیانی سے آپ کے آگے بیٹھ گیا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا نے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بڑی عمر والے اسلامی بھائی رونے لگے اور حاجی مشتاق کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، نئے اسلامی بھائی، چھوٹے اسلامی بھائی یا جو ٹرینی ہوتے ہیں ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ میرے بوڑھے امتیوں کی تعظیم کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، سفید داڑھی والے مسلمان کا احترام خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ کریم اس سے شرم فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی پھیرے، تو بندہ اس کا احترام کیوں نہ کرے۔ تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے اوصاف کے جامع تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے، اور اپنی مصروفیت میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فوقیت دیتے تھے۔ مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے، مدنی مرکز کی اطاعت کرتے، علماء اہل سنت کا ادب کرتے، کسی سنی کو مخالف نہیں بناتے تھے، نہ کسی سنی کی مخالفت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اوروں کو بھی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحاظ سے مبلغ دعوت اسلامی بن کر رہتے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ دلجوئی، خیر خواہی، خوبصورت اور صاف ان کے اندر یہ موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ پروانہ وار آپ کے گرد رہتے۔ امامت ہو، خطابت ہو، تلاوت یا ثنا خوانی، غرور و فخر سے عاری میرا مشتاق عطاری، میرا مشتاق عطاری، میرا مشتاق عطاری۔ اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں۔ آمین۔